اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 291 میں لکھتے ہیں، خاتم النبیین کا صحیح مفہوم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ نے خاتم النبیین یا لفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اسلام کو خاتم الادیان کا اور پیغمبر اسلام کو خاتم الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ خاتمیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز ناقص اور غیر مکمل ہو اور وہ رفتہ رفتہ کامل ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ چیز نہ افراط کی مد میں ہو نہ تفریط کی مد میں، بلکہ دونوں کے درمیان ہو، جس کا نام اعتدال ہے۔ اسلام دونوں پہلوؤں سے خاتم الادیان ہے، اس میں کمال اور اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس عالی شان عمارت کی آخری اینٹ ہوں جس کو گزشتہ انبیاء تعمیر کرتے آئے ہیں۔ یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ مذہب اسلام ایک معتدل اور متوسطہ طریقے کا نام ہے، اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم پیدا کی گئی ہے۔ اس سے اسلام کے اعتدال کا ثبوت ملتا ہے۔ کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم صحیح ہے اور سبھی فرقوں کا اس پر اتفاق ہے؟ رہنمائی ممنوع فرمائے۔ اس کا جواب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خاتم الانبیاء کا وہی مفہوم ہے جو قرآن و حدیث کے قطعی نصوص سے ثابت اور امت کا متواتر اور اجماعی عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس مفہوم کو باقی رکھ کر اس لفظ میں جو نکات بیان کیے جائیں وہ سر آنکھوں پر اپنی عقل و فہم کے مطابق ہر صاحب علم نکات بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر ان نکات سے متواتر مفہوم اور متواتر عقیدہ کی نفی کی جائے تو یہ ضلالت اور گمراہی ہوگی اور ایسے نکات مردود ہوں گے۔ اب ہے خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی۔ مولانا صاحب، اگر خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کی وضاحت کر دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگو، یہ تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، مگر یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکملہ مجمع البحار میں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں، اس تکملہ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے پیش نظر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی بد دین خاتم النبیین کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ آنے پر استدلال نہ کرے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا ہے کہ آیت خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو روکتی ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مرزا قادیانی کی تردید اور تکذیب کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ کیا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وجود ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت لکھتے ہیں، حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور ان کے ظہور کے تقریباً 7 سال بعد دجال نکلے گا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود غرضی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی وجود فرض کر لیا، حالانکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اب
ہے نبوت تشریح اور غیر تشریح میں فرق۔ اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تکملہ مجمع البحار میں علامہ محمد طاہر پٹنی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے پیش نظر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلق نبوت نہیں اٹھائی گئی، محض تشریحی نبوت ختم ہوئی، جس کی تائید حدیث میں حفظ القرآن الی آخر سے بھی ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لی، اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلا شبہ داخل ہوگی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لا نبی بعدی ولا رسول سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو شریعت لے کر آئے گا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، جو نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہوئی ہے وہ صرف غیر تشریحی نبوت ہے، نہ کہ مقامی نبوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اس نے ان کی خاطر تشریحی نبوت باقی رکھی۔ مذکورہ بالا دو اقوال واضح فرمائے، تشریحی اور غیر تشریحی بھی واضح فرمائے، کیا اس کو اپنے لیے دلیل بنا سکتے ہیں؟ جواب حضرت لکھتے، شیخ ابن عربی اولیاء اللہ کے کشف و الہام کو نبوت کہتے ہیں، اور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو جو منصب عطا کیا جاتا ہے اسے نبوت تشریح کہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، چونکہ انبیاء کرام کی نبوت ان کے نزدیک تشریح کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے ولایت والی نبوت واقعتاً نبوت ہی نہیں۔ علامہ شعرانی اور شیخ ابن عربی کو بھی انبیاء کرام والی نبوت، جو ان کی اصطلاح میں نبوت تشریح کہلاتی ہے، کو ختم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ فرق صرف اس اصطلاح کا ہے، واللہ اعلم۔